جس لڑکی کا رشتہ نہیں آتا وہ 12 ربیع الاول تک یہ نماز پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرے، نیک اور امیر سسرال ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو میری طرف سے ربیع الاول کا یہ مبارک چاند اور رحمتوں بھرا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ سعید کے صدقے دنیا کی تمام پریشان اور مایوس ماؤں کی بیٹیوں کے نصیب چمکا دے اور انہیں نیک اور امیر ترین سسرال عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے یہ 12 دن کائنات کی تاریخ کے سب سے مقدس، بابرکت اور دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں کائنات کے دولہ، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی رحمت سے جھوم اٹھا۔ کلام الہی میں ایک ایسی خاص اور موضوعاتی نماز موجود ہے جو اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کو پڑھنے سے عرش الہی ہل جاتا ہے اور بندے کی ہر جائز حاجت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی خوش قسمت بندہ ربیع الاول کے ان 12 دنوں میں اس نماز کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر اس کا ثواب اور ہدیہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کا اجر اور ثواب کتنا عظیم ہوگا۔ جب مدینہ منورہ میں آپ کی بیٹی یا آپ کی طرف سے درود و سلام اور اس نماز کا ہدیہ پہنچے گا تو کمبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور ان کے نولین پاک کے تصدق سے اللہ رب العزت اس بندی کو ایسا اجر عظیم عطا فرمائے گا کہ دنیا کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ نماز رشتوں کی بندش کو توڑنے کا سب سے بڑا اور آزمودہ معجزہ ہے۔ چاہے بیٹی خود اپنے لیے پڑھے یا ایک پریشان ماں اپنی لاڈلی بیٹی کے نصیب کے لیے پڑھے، اس مبارک عمل کی برکت سے گھر میں نیک اور امیر رشتوں کا ایسا سیلاب آ جائے گا جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ لڑکیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کی عمریں نکل رہی ہیں، جن پر جادو ٹونے یا حسد کی وجہ سے رشتوں کی سخت بندش لگی ہوئی ہے اور لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں مگر بات آگے نہیں بڑھتی، ان کے لیے یہ نماز بندشوں کو جڑ سے کاٹ دے گی، ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور رشتوں کے ایسے ایسے بہترین اور شاہانہ پیغامات آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ نے ان 12 دنوں کی نورانی گھڑیوں کو سستی میں ضائع نہیں کرنا، اپنے دل میں اللہ کی ذات پر پورا توکل رکھنا ہے اور اس پسندیدہ نماز کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کو منا لینا ہے، تاکہ اگلا سال آنے سے پہلے پہلے آپ کی بیٹی نیک اور امیر سسرال میں ملکہ بن کر راج کرے اور اس کا آنگن خوشیوں سے بھر جائے۔ محترم ناظرین، اب آپ اس نہایت ہی پسندیدہ اور معجزاتی نماز کا پورا طریقہ، ترتیب اور وقت اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ آپ کا یہ خاص ہدیہ بارگاہ الہی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فوراً قبول ہو جائے۔ آپ نے یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا رات کو تہجد کے وقت جب ہر طرف خاموشی ہو، باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کرنی ہے۔ محترم ناظرین، ان نوافل کو پڑھنے کی خاص ترتیب یہ ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں کھڑے ہوں تو سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور اسی طرح جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو دوبارہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ یہ نماز مکمل کر کے سلام پھیر لیں تو آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے کائنات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک خوبصورت تحفہ پیش کرنے کے لیے 100 مرتبہ یہ پیارا اور چھوٹا سا درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد۔ یہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے یا لڑکیاں اپنے اچھے رشتے کے لیے اللہ پاک کے 2 انتہائی مبارک صفاتی ناموں کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے، یا لطیف یا ودود، جس کا مطلب ہے اے بے حد مہربان اور اے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی اصل طاقت اور معجزہ یہی ہے کہ آپ نے یہ نماز اتنی محبت اور سکون سے پڑھنی ہے کہ پڑھتے ہوئے دل کو سکون آ جائے، اور جب آپ پہلے اس خاص ترتیب سے نوافل ادا کرتے ہیں، پھر درود شریف کے ذریعے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں، اور آخر میں اللہ کے ان ناموں کی تسبیح پڑھ کر دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا، تو گویا آپ نے مدینہ منورہ کے وسیلے سے عرش الہی پر دستک دے دی ہے۔ اس نورانی عمل کے ختم ہوتے ہی آپ نے رو رو کر اپنے دل کی مراد اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے کائنات کی کوئی طاقت آپ کی بیٹی کے رشتے کو نہیں روک سکے گی، سخت سے سخت بندش ٹوٹ جائے گی، اور رب کریم اس مبارک مہینے کے صدقے اگلے سال تک آپ کی بیٹی کو نیک اور امیر ترین سسرال لازمی عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو نوافل نماز ہے، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوافل نماز کے ذریعے بندہ اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ویسے بھی عام زندگی میں نوافل پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور پھر اس وظیفے میں جو سورہ اخلاص شامل ہے وہ تو اللہ رب العزت کی سب سے محبوب صورت ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اور جب کوئی بندہ نفل نماز کے اندر سورۃ اخلاص کو اس کے خاص تعداد میں پڑھتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے سے بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، سورۃ اخلاص ویسے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کے لیے بہترین صورت ہے، اس لیے میں آپ سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ 12 ربیع الاول تک یہ معجزاتی عمل مکمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور معجزہ ہوگا، اور اللہ پاک آپ کی بیٹی کو بہترین اور امیر ترین گھرانے سے نوازے گا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ ہے۔ تو جس طرح آپ نماز اور تسبیح کا گفٹ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں گے تو ان کی برکت سے اور ان کے وسیلے سے رب کریم آپ کی جھولی کو بھی خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل HM ناصر وائس کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دل کی مرادوں کو پورا کرے، آمین۔